السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نئی اخلاقی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ موضوع وہی پرانا مگر ہر دور میں نیا بن جانے والا۔ آج کل مخلوط جم یعنی مکس جم موضوع بحث ہے۔ کوئی اسے تہذیب کا جنازہ قرار دے رہا ہے، کوئی اسے ترقی کا زینہ سمجھ رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جم کم اور کامنٹ سیکشن میں زیادہ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بحث جم کی مشینوں سے زیادہ عورت کی موجودگی پر ہو رہی ہے۔ گویا ٹریڈ مل پر دوڑتی ہوئی عورت نہیں، معاشرتی اقدار کا آخری سانس دوڑ رہا ہے، اور اگر کسی نے ڈمبل اٹھا لیا ہے تو لگتا ہے جیسے اس نے صدیوں پرانی روایات کو ہی اٹھا کر زمین پہ دے مارا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی کوئی خاتون، عورت، لڑکی اپنی صحت کے لیے کسی عوامی جگہ پر نظر آتی ہے، غیرت کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ گویا مسئلہ مخلوط جم نہیں بلکہ عورت کا خود مختار ہونا ہے۔ ہم نے عورت کو انسان کم اور تصور زیادہ بنا دیا ہے، یا تو اسے اتنا مقدس بنا دیا کہ وہ سانس بھی لے تو احتیاط سے، یا اتنا معمولی کہ اسے دیکھ کر انسانیت ہی بھول جائے۔ اس ذہنی اور اخلاقی پسماندگی پر مشتمل واقعات آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں، جہاں پوری طرح سے خود کو ڈھانپ کر رکھنے یا پردے کا مکمل انتظام کر کے گھر سے نکلنے والی خواتین کو بھی نشانہ بنتے دیکھا گیا ہے۔ سوچ یا اپروچ کا اندازہ اس جملے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے وقت میں منصب عظمیٰ پر متمکن ایک شخصیت نے کہا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ بہرحال اسے ایک طرف رکھتے ہیں۔ مخلوط جم کے خلاف دلیل دینے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ مسئلہ جگہوں کا نہیں، نگاہوں کا ہے۔ اگر ذہن میں احترام نہ ہو تو علیحدہ جم بھی کسی کام کا نہیں، اور اگر شعور ہو تو مخلوط ماحول بھی مہذب ہو سکتا ہے۔ جم کو تو ایک طرف رکھیے، اب کیا پارکس میں بھی یہ قدغن لگا دینی چاہیے کہ خواتین یہاں فلاں فلاں وقت میں ہی وہ صرف واک کر سکتی ہیں یا رننگ یا ایکسرسائز کر سکتی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جمز میں خواتین کے لیے مختص اوقات ہوتے ہیں، جو خواتین مناسب سمجھتی ہیں وہ اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ اس بحث کو صرف حلال اور حرام کے دائرے میں گھمانے کے بجائے معاشرے کی ذہن سازی پر توجہ دینی ہوگی، اور یہی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت میں یہ شامل کرنا ہوگا کہ عورت کوئی چیز نہیں ہے جسے چھپایا یا دکھایا جائے۔ وہ ایک مکمل انسان ہے جس کے حقوق ہیں، خواہشات اور ضروریات ہیں۔ یہ سبق اسکول کی کتابوں سے زیادہ گھروں کے رویوں میں سکھایا جانا چاہیے۔ دوسرا، سوشل میڈیا پر جذباتی نعروں کے بجائے ذمہ دار مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ ہر تصویر پر تبصرہ کرنے کے بجائے ہر خیال کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تنقید ضرور کریں مگر انسانیت اور اخلاق کا دامن چھوڑے بغیر۔ تیسرا، مردوں کی تربیت پر خاص توجہ دینا ہوگی، کیونکہ مسئلہ زیادہ تر مخلوط ماحول نہیں بلکہ غیر مخلوط ذہن ہے۔ جب تک نگاہ میں احترام نہیں آئے گا، ہر جگہ مسئلہ ہی نظر آئے گا۔ یہ ذہن سازی صرف مرد ذات تک محدود نہیں، یاد رکھیے، خواتین کو بھی یہ خود کو بحیثیت فرد ہی سمجھنا ہوگا، نہ کہ دکھنے دکھانے یا کوئی نمائش کی چیز۔ معاشرتی اور اخلاقی حدود دونوں اصناف کے لیے یکساں طور پر اہم ہیں، اور آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ترقی صرف عمارتوں اور جم مشین سے نہیں آتی بلکہ سوچ کے بدلنے سے آتی ہے۔ جب ہم عورت کو ایک فرد کے طور پر دیکھنا سیکھ جائیں گے، نہ کہ ایک آبجیکٹ کے طور پر، تب شاید یہ بحث خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔